السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق اللہ العظیم. بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیر قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. قابل قدر نوجوان دوستوں اور پردہ نشی خواتین، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد اور ظلمت و جہالت کے بادل چھٹنے لگے تو بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریخیاں ختم ہوئی. قرآن کریم کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے. مظلوموں میں کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا. خاص طور سے ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ پر چھوڑے جا رہے تھے. اسلام نے ان کو ذلت و مسئلے کی غار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا اور پورے اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کے بڑائی میں گیت گائے جاتے رہے. اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائے تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلتوں پر نہیں دکھائی دے گی. لیکن جب یہی عورتیں مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اسلامی قانون کو بھول جاتی ہے، بے پردگی اختیار کر لیتی ہے، رقص و سرور کی مجلس کی رونق بن جاتی ہے، سنیما ہالوں اور تھیٹروں کو آباد کرنے والی بن جاتی ہے، اپنے ہاتھ پاؤں اور نظروں کا غلط استعمال کرنے لگتی ہے، تو ان کی زندگی کا پورا سانچہ جگل کر رہ جاتا ہے. اب نہ تو اس کے رنگ و روپ میں نکھار ہے، نہ رفتار و گفتار کے اندر کشش ہے، نہ انداز و ادا میں وہ صلاحیت ہے. جب تلک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، جب تلک چہرے پر نقاب تھا کشش بھی تھی، تو نے یہ کیا غصب کیا کہ لباس رکھ اتار دیا. گندم جو ہماری مائیں بہنیں قرآن و حدیث کے مذاکرے میں اپنا وقت لگایا کرتی تھی، آج ہوٹلوں اور قہوہ خانوں میں اپنا وقت ضائع کرتی نظر آتی ہے. گندم جو ہماری مائیں بہنیں مدارس و مساجد کو آباد کرنے کا ذریعہ تھی، آج سنیما ہالوں اور تھیٹروں کو آباد کرتی نظر آ رہی ہے. گندم جو جاہلی تہذیب کو مرمت کرتی تھی، آج جو مغربی تہذیب و تمدن سے متاثر نظر آ رہی ہے. گندم جن کے جسموں کی شناخت معلوم نہیں ہوتی تھی، آج ناز و انداز اور اسٹائلوں میں چلتی نظر آ رہی ہے. جب تک جن کے سروں اور چہروں پر نقاب اور برقع تھا، آج جالی دار ساڑیاں اور نیل بلاؤز لوڑیاں نظر آ رہی ہے. گندم جن کی آوازیں حتیٰ کہ چوڑیوں کی کھنک معلوم نہیں ہوتی تھی، آج محفلوں میں رقص و سرور کے نغمے گاتی نظر آ رہی ہے. غرض یہ کہ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کی حالتیں قابل افسوس اور لائق ملامت ہو چکی ہے. میری ماؤں اور بہنوں، جب تک تم توحید پر قائم رہو گی، جب تک تم دین پر رہو گی، جب تک تم پردہ میں رہو گی، جب تک تم پاک دامن رہو گی، تو صرف تمہاری ہی مقدر کا ستارہ اٹھ کر نہیں چمکے گا، بلکہ تمہاری گود سے ایسے ایسے نال پیدا ہوں گے کہ زمین تو زمین آسمان کو فخر حاصل ہوگا. تمہاری گود سے جو بھی نال پیدا ہوگا وہ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجائے گا، سخاوت کی دھوپ مچائے گا، شجاعت و بہادری کا سکہ جمائے گا، تیروں کی بوچھاروں اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز قضا نہیں کرے گا. یہی نہیں بلکہ تمہاری گود سے عالم مولوی حافظ قاری محدث اور امام پیدا ہوں گے. اے بنت اسلام، تو اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھ. تو حسن کا پیکر ہے، تو تہذیب و تمدن میں انقلاب برپا کر سکتی ہے. تو رحمت ہے، تو اپنے وجود ہستی سے مٹا سکتی ہے. تو گھر کی زینت ہے، تیرے لیے بازار میں گھومنا زیبا نہیں ہے. تو تصویر ہے فاطمہ الزہرا کی، تیری سیرت مثل ام کلثوم ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب تم نے
اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنایا تھا، صوم و صلات کی پابند ہو گئی تھی، تیرے اعمال و افعال اچھے تھے، تیرے اخلاق و کردار عمدہ تھے، اور جو پچھلے خدیجۃ الکبریٰ ماں بن گئی تھی، کہ تیری گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفکرین ملت پیدا ہوئے،